فیز 1 میں ہر ضلع میں جا کے براہ راست خود ضلعی انتظامیہ سے اور جو ہمارے ضلع سے متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ محکمے جو کہ سروس ڈیلیوری کے محکمے جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کہ پبلک کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر، ان سے بریفنگ لے کے، ان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل بھی دیکھے جائیں کہ کام کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ان کے اینڈ پہ کوئی کوتاہی ہے اس کوتاہی کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سہولتیں مل سکیں۔ اور کوشش یہ ہے کہ اگلے 2 مہینے میں ایک دفعہ کم از کم پنجاب کے سارے ضلع پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ تحصیلوں کی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کا پورٹ فولیو کہ اس میں آپ آرام نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے حکومت کے اداروں کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، پولیس کی اور خاص اداروں کی، تو پھر آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ کو فرصت نہیں مل سکتی۔ اور جب آپ نے مانیٹرنگ اس لیے کرنی ہے کہ اس مانیٹرنگ کی بنیاد کے اوپر وزیر اعلیٰ کو خاص ایشوز بتائے جائیں ہر علاقے کے اور اس علاقے میں کام کرنے والے اداروں کے، تو پھر آپ بالکل ہی آرام نہیں کر سکتے۔ اس لیے سارا دن کوشش ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، میڈیا پر خود بھی کور کرتے ہیں۔ کل سے میں فیصل آباد میں ہوں، کل کا پورا دن بھی گزارا، آج کا بھی صبح سے لے کے ابھی تک مختلف میٹنگز اور بریفنگ میں تھا۔ ابھی آپ سے ملاقات کرنے کے بعد بھی میں نے 1-2 جگہ پہ جانا ہے تاکہ ان 2 دنوں میں زیادہ سے زیادہ وہ ایریاز کور کیے جا سکیں جہاں پر لوگوں کو زیادہ مسائل ہیں، ہسپتال ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، واسا ہے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کوئی پولیس اسٹیشنز ہیں، پولیس کے دوسرے مراکز ہیں، ڈپٹی کمشنر کے متحد ضلعی جو محکمے ہیں کام کرنے والے، ان میں بہت سارے محکمے ایسے ہیں، ایگریکلچر ہے، مختلف لوگ جو کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ پچھلے 9 مہینے سے بھی 9 مہینے ہونے والے ہیں جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پنجاب میں اور سینٹر میں بھی، تو بالخصوص پنجاب میں تو جو ہماری چیف منسٹر ہے انہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں، تقریباً ہر شعبہ میں بہت سارے نئے اقدامات کیے ہیں، کچھ آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں ہونے والے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے، اور کچھ اقدامات جو کہ ماضی میں آپ دیکھتے رہے ہیں وہ اس لیے اس طرح مختلف ہیں کہ پہلے آپ بہت حد تک اعلانات دیکھتے تھے، عملی اقدامات نہیں دیکھتے تھے۔ ابھی انہوں نے اس کا اس طرح کا طریقہ کار مرتب کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے کہ جتنے بھی ان کے یہ اقدامات ہیں 77، جس کو چیف منسٹر کے اسپیشل انیشیٹو کا نام دیا گیا ہے، ان تمام کو وہ خود مانیٹر کرتی ہیں ہمارے تھرو، ان کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، وہ دیکھتی ہیں اس کی پروگریس، اور جہاں کہیں بھی کسی بھی شعبہ میں کسی بھی ان کے اعلان کردہ کسی اقدام پہ کام سلو ہوتا ہے تو اس کی فوری طور پر متعلقہ محکمے کے جو سیکٹری یا منسٹر ہیں اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے 2 مہینے سے زیادہ مجھے ہو گئے ہیں، بلکہ 2 مہینے ہی ابھی ہوئے ہیں، 2.5 مہینے، اس میں میں نے یہ دیکھا کہ اس وجہ سے ابھی اداروں میں، محکموں میں، منسٹریز میں تھوڑی سی ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ارجنسی ضرور ہے کہ نہیں یار اگر ڈیلے ہو گیا تو پکڑے جائیں گے، پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ابھی پہلے والی بات نہیں ہے کہ صرف اعلانات کریں اور فائلوں کی حد تک، اس میں زندگی کے تمام شعبے شامل ہیں، زراعت کے آپ دیکھ لیں، یوتھ کو، خواتین کو، اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ کے شعبے ہیں، ایجوکیشن ہے، میونسپل سروسز ہیں، ہمارے پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان تمام شعبہ جات میں ان کے جو انیشیٹو ہیں آپ کے ذریعے پہنچتے بھی ہیں لوگوں تک، آپ ان کو خود بھی فالو کرتے ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات ہیں جو کہ میں بھی آ کے محکموں کو دیتا ہوں کہ ان تمام اقدامات کی تشہیر کریں۔ تشہیر اس لیے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپلائی کر سکیں، درخواستیں جمع کرا سکیں، تاکہ کل کو جب قرعہ اندازی ہوگی تو کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اور یہ جو اقدامات ہیں ان میں جو درخواستیں ہیں یا اس کے درخواستوں کے بعد جو قرعہ اندازی ہے 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرٹ بیسڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کسی پنجاب کے سرکاری محکمے میں کسی بھی قسم کی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہے، یہ آپ نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے آپ صحافی ہیں، آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، آپ پبلک کو بھی ملتے ہیں، آپ سیاستدانوں کو بھی ملتے ہیں، آپ سرکاری افسروں کو بھی ملتے ہیں، آپ صحافت کی وجہ سے سب سے بات چیت کرتے ہیں، لوگ آپ سے دل کی بات بھی کرتے ہیں۔ کم از کم ابھی یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ابھی ہماری بھی مسلم لیگ نون کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں، لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں،
لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہم نے ان اداروں میں کسی بھی قسم کی مداخلت اس طریقے سے نہیں کرنی کہ ہم لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز کرائیں یا ان چیزوں میں لوگوں کو پریشرائز کریں، کیونکہ اگر ہم یہ کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں تو پھر یہ محکمے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ ابھی ان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے، تو اس لیے وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ ابھی کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ جب یہ شکایت نہیں ہے تو پھر کام نہ کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، پھر کسی ایسی کوتاہی کو برداشت بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ لوگ دفتروں میں جاتے ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی بات سنی جانی چاہیے، اور ان کے جو کرنے والے کام ہیں بالکل کرنے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ پنجاب حکومت نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو جتنے بھی ٹھیکے ہوئے ہیں ہمارے سی این ڈبلیو کے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے، وہاں پر ای ٹینڈرنگ کی ہے۔ ابھی کوئی ٹھیکیدار کسی کی پرچی پہ اس کو ٹھیکہ نہیں ملا، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے، جا کے آپ کسی سے مرضی پوچھ لیں، اس کے دو فائدے ہوئے ہیں۔ ایک تو سفارش کی بنیاد پر کسی کو ٹھیکہ نہیں ملا، دوسرا اس میں کمپٹیشن کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی جو کاسٹ تھی اس سے بلو جا کے لوگوں نے ٹھیکے لیے ہیں، 13% بلو، 15% بلو، اس سے اوورآل کاسٹ میں بڑی بچت ہوئی ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ کمپٹیشن آ گیا نا جی۔ تو کمپٹیشن کی وجہ سے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پنجاب کے 100% آپ کو پتہ ہے بی ایچ یو آر ایس سی اگلے سال 30 جون تک ری ویمپ ہو جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پورے سال میں کوئی ایک آدھا ہوتا تھا۔ ری ویمپنگ میں اس کی بلڈنگ بھی جو ہے رینوویٹ ہوگی، سٹاف بھی آئے گا، ایکوپمنٹ بھی آئے گا، تاکہ ان ہسپتالوں کے ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے بعد جو بڑے سرکاری ہسپتال ہیں ان پہ لوڈ کم ہو جائے، پھر ہر کسی کو شہروں میں نہ آنا پڑے۔ یہ بہت بڑا ایک قدم ہے صحت کے شعبے میں، اس طرح کا تعلیم کے شعبے میں۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت ساری اسکیمیں ہیں، بچوں کے لیے ایک بہت بڑی اسکیم ہے کہ ابھی کسی غریب کا بچہ صرف اس وجہ سے پاکستان کی کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلے سے محروم نہیں رہے گا کہ اس کے والد کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ بچہ لمز میں، آئی بی اے میں، 12 بڑی یونیورسٹی ہیں ان میں کہیں پر اس کو داخلہ میرٹ پہ اگر مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا پورا خرچہ پنجاب گورنمنٹ اٹھائے گی، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ بے تحاشا اقدامات ہیں، ان میں میرٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ وقت پر یہ مکمل ہوں، اور جب وقت پہ مکمل ہوں گے تو تبھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ فیصل آباد ہمارا ایک بہت بڑا شہر ہے، پنجاب کا آبادی کے لحاظ سے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ضلع تو دوسرے نمبر پہ ہے، شہر ہمارا تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو اس شہر کے اپنی حیثیت ہے، جہاں پر بہت بڑا پاکستان کا انڈسٹریل بیس ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے، وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر، خاص طور پر فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر یا دوسری جو مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری ہے، آج کل دباؤ کا شکار ہے بجلی کی بہت ہائی ریٹس کی وجہ سے۔ فیکٹریاں بھی شاید کچھ بند ہو، لوگوں کو روزگار میں بھی مسئلہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کل بھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ 5 IPPs کو بند کیا گیا ہے، 10 سے